منظور صاحب سمجھتے ہیں کہ جتنے اعلانات تھے اس پہ بڑا ایفیکٹولی اور نیک نیتی کے ساتھ حکومت کام کر رہی ہے اور اگلے 2 سال میں یہ سارے ہدف مکمل کر لے گی؟ اچھا دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہر کام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم یہ پہلی بار کر رہے ہیں۔ ہر حکومت اپنا ڈیٹیل، آپ کو یاد ہوگا قاہرہ صاحب جب انفارمیشن منسٹر سے وہ باقاعدہ ایک بک چھپتی تھی، ایک بڑی کئی 100 پیجز کی۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے، آپ کے 3 سال کا ایک میزان ہے، آپ نے کچھ باتیں کی، باقی بھی آپ کا اٹھا کر لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ پرومسز کیے تھے، یہ کہا تھا کرنے کو، اور اس پہ آپ نے یہ کم از کم اس پہ 60% عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، اور اگلے 2 سال ہیں 40% باقی رہ جاتا، چلو 60 نہیں تو کم از کم 50% تو ہو جاتا، 50% آپ اگلے 2 سال کے اندر کر لیں گے۔ اس ملک کی حالت کیا ہے؟ اشاریے سارے دیکھیں، غربت بڑی ہے، بے روزگاری بڑی ہے، بھوک بڑی ہے، بیماری بڑی ہے۔ اگر دوسری طرف سے آ جائیں انفلیشن، یہ کہیں گے اتنے فیصد، مجھے تو ایک غریب آدمی کی جو فوڈ انفلیشن ہے، جو مہنگائی خوراک کی صورت، جس میں 80 سے 90%، 100% اس کا خرچہ اور لوگ قرضے اٹھا کر اپنا پورا کرتے ہیں۔ آپ کا کیمرہ مین، ایک عام چوکی دار، عام غریب آدمی، دہاڑی دار مزدور جو ہے، آپ نے آٹا 35 سے 70 کا کر دیا، 100% انفلیشن ہے۔ جو چینی ہے وہ 55 سے آپ 110 پہ لے گئے ہیں، 120 پہ بھی رہی، چلو 110 ایوریج لگا لیں، 105 لگا لیں، 100% اس میں اضافہ کر دیا آپ نے۔ گھی کو 160 سے اٹھا کر آپ 380-60 پہ لے گئے ہیں، 100% پہ زیادہ۔ تو اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی وائٹ پیپر جو ماضی کی روایات تھی اپوزیشن کی، کوئی محنت کی ہے پیپلز پارٹی؟ وہ کام کر رہے ہیں، چونکہ 3 سال ابھی 17 کو ان کا 3 سال مکمل ہوئے ہیں، تو پیپلز پارٹی اس پہ کام کر رہی ہے، جلدی آپ کے سامنے ہوگا۔ رائٹ، میں منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے بھی پوچھ لوں۔ قیمت دیکھیں، بالکل، آتے ہیں چودھری منظور صاحب، ایک ایک کر کے ایشو پہ بات کریں گے۔ اس پہ منسٹر صاحب 4-5 چیزیں تھیں، 1 کروڑ نوکریاں، 1 کروڑ گھروں کی ضرورت ہے، 50 لاکھ کا وعدہ کیا تھا، ہر سال $10 ارب پاکستان سے باہر جاتے ہیں، لون کمیشن ہائی پاورڈ، 2 سال ہو گئے، اس کی رپورٹ بھی نہیں آئی، اور اس پہ کچھ آگاہی دیں گے کہ یہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب حکومت اپنا جب مینیفیسٹو دیتی ہے جو الیکشن میں، اور عوام کے ساتھ جو وعدے کرتی ہے، وہ اس کو پورا کرنے کی وہ پوری کوشش کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، کچھ وقت لیتی ہیں، اور وہ ہوں گی۔ میرا خیال ہے کہ اس کا حتمی فیصلہ تو تبھی ہوگا اور پاکستان کے عوام کریں گے جب ہماری ٹرم مکمل ہوگی، کیونکہ کئی ایسے کام ہیں جو کہ ابھی درمیان میں ہیں، کچھ ہو چکے ہیں، کچھ ہونے والے ہیں، کچھ ہوں گے۔ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ پوری جو ہماری جو صورتحال تھی اکانومی کی شروع میں، اس کو میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اور بائی دا وے میں آپ کی وساطت سے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارا ہر سال ہم نے 2 سال کا، پچھلی دفعہ بھی ہم نے بتایا تھا، اس دفعہ بھی ہمارا فارملی بتائیں گے، کیونکہ وہ ہم اس وجہ سے، ہمارا تو 18 کوئی پلان تھا، لیکن وہ اس وجہ سے کہ محرم الحرام آ گیا تھا، تو اب جو ہے تو اس کو ہم 26 تاریخ کو پورے پاکستان کو ہم اپنی کارکردگی پیش کریں گے۔ لیکن ہر وزارت کی، ہر علاقوں میں سب ہوگا، سب پوری حکومت کا 360 ڈگریز کا وہ ہوگا، جس میں کہ ہر ایک منسٹری نے بتانا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اب میں موٹی باتیں میں آپ سے بتا دیتا ہوں، کیونکہ تفصیلات میں جانا تو میرا خیال ہے کہ وہ اس پروگرام کے بعد ہی آپ جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اکانومی کو اسٹیبلائز کیا، کیونکہ بہت بری حالت تھی اکانومی کی، قرضوں کی، ہمارے پاس ہمارے جو ریزروز تھے بالکل بری حالت میں تھے۔ اس ملک میں اکانومی کو امپورٹ لیڈ اکانومی بنایا گیا تھا، جس کی وجہ سے گروتھ شو ہوتی تھی صرف کنزمپشن کی وجہ سے، تو ہم نے اس کا چینج ہو گیا ہوگا، امپورٹس ہماری زیرو ہوں گی اور ایکسپورٹس زیادہ ہوں گی یقیناً۔ دیکھیں، نہیں، زیرو تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بیکاز یہ 10% امپورٹ ہیں تو 50% ایکسپورٹ پہ تو ہم پہنچ گئے ہوں گے۔ نہیں، دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا، ابھی بھی امپورٹ زیادہ ہے ہماری اور ایکسپورٹ نہیں، بالکل، بیکاز ہسٹوریکلی آپ رہے ہیں امپورٹ، آپ کی امپورٹ لیڈ اکانومی رہی ہے، جس میں کہ ہم نے ایکسپورٹ کم کیا، امپورٹ زیادہ کیا۔ اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم کنزمپشن بیسڈ اکانومی بن گئے تھے، ہمارے ہاں ڈی انڈسٹریلائزیشن کی گئی، ان انڈسٹریلسٹ سو کالڈ اسپیشلسٹ جو کہ اکانومی یا اپنے آپ کو کاروباری کہتے تھے، انہوں نے
امپورٹ کو بہتر سمجھا بجائے وہی چیز اس ملک میں بنانے کے. نتیجتاً ہم ایسی چیزیں جو کہ ہم بالکل خود بنا سکتے ہیں وہ ہم نے امپورٹ کی, اور ایکسچینج ریٹ کو ایک ایسے مصنوعی طریقے سے رکھا جس کی وجہ سے امپورٹ زیادہ سستی بنتی تھی اور آپ کا لوکل جو مینوفیکچرنگ تھی اس میں بہت مشکلات تھیں. تو انڈسٹریلائزیشن کے خلاف کام کیا. اب پھر آ جاتے ہیں سوشل سائڈ پہ. سوشل سائڈ میں دیکھیں نا, ہم نے ایک تو ریفارمز کی, ریفارمز اس میں انرجی سیکٹر میں کی, ریفارمز ہم نے ٹیکس میں سرکولر ڈیٹ تو کم ہو گیا ہوگا. سرکولر ڈیٹ دیکھیں کم نہیں ہوا, لیکن جس رفتار سے جو بڑھ رہا رپورٹ تھا تھی اس پہ تو عمل نہیں کیا. اور جب یہ حکومت آئی تھی, اگر مجھے فگرز یاد ہوں, چوہدری منظور صاحب سوری میں تھوڑا سا یہ سوال کرنا نہیں چاہیے تھا, لیکن 1.1 کھرب تھا, اب 2.4 کھرب پہ سرکولر ڈیٹ ہو گیا ہے. اور آپ کی رپورٹ جو آپ نے بطور سینٹ کمیٹی کے دی تھی اس پہ عمل ہوتا تو یہ چیزیں ایڈریس ہو جاتی. دیکھیں وہی کھاتے جو پہلے چل رہے تھے وہی اب بھی چل رہے ہیں, یا فرق آیا ہے اس میں؟ نہیں, فرق تو آیا ہے. دیکھیں جس چہرے چینج ہو گئے کھانے والے. نہیں, جس سپیڈ سے یہ سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا تھا اس میں کمی آئی ہے, ضرور آئی ہے. ٹرانسمیشن سائٹ پہ کافی کام ہوا ہے. پہلے صرف جنریشن سائٹ پہ کام ہوتا تھا, مہنگے معاہدے کیے گئے جس کی وجہ سے ہم اچھی رپورٹ بنائی اور اس کے بعد پیچھے سے NRO دے کے MOUs کر کے سارے کرپشن پہ مٹی ڈالنے کی کوشش. لیکن میں کچھ بڑے وہ بھی تو کروں گا نا. دیکھیں اس میں آپ اگر مجھے موقع دیں 2 منٹ دیں, اس کے بعد بے شک ان کو دے دیں. ہم نے جو ہے تو یہ سوشل سیکٹر سائٹ پہ ہم نے دیکھا, پیپلز پارٹی کہتی تھی روٹی کپڑا مکان. ہم نے ایک ایسی پاکستان پرائم منسٹر کی جو اسکیم تھی جس میں کہ ہاؤسنگ کے لیے انتہائی سستے قرضے, جس میں کہ ہر غریب آدمی بھی افورڈ کر سکتا ہے گھر بنانا اور گھر خریدنا. دوسری سائٹ پہ ہم نے احساس پروگرام کے ذریعے جو بالکل سوسائٹی کے بالکل بھولے بسرے لوگ تھے ماضی کی حکومتوں میں, ان کو ہم نے ایک امید دی اور ایک ان کو ان سب پہ تفصیل سے بات ہوگی, کیونکہ آج ہم نے صرف 4 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی تھی. لیکن چوہدری منظور صاحب, آپ نے جو کنسرنز ریز کیے تھے, دیکھیں حکومتیں تو اتنے سارے کام کیے ہیں, اسٹرکچرل ریفارمز بھی کر رہے ہیں, غریبوں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. دیکھیں کہ ہم نے یعنی جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ پورا ایک صرف کارڈ نہیں ہے, یہ پوری ایک سسٹم ہے, ہیلتھ سسٹم ہے. کسان کارڈ ہم نے دیا. اسی طرح اور کئی ایسی چیزیں ہم نے کی جس کی بنیاد ریولوشنری اقدامات ڈیمز بنائے ہم نے کہ 3 سال میں لیے ہیں. آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہے ٹورزم کی طرف, جو انوائرمنٹ کے لیے کیا کیا ہم نے انیشیٹیوز لیے؟ نہیں دیکھیں نا, دیکھیں 4 5 6 ہیں SOEs جس پہ ان کا بڑا تھا کہ ہمارے پاس 200 ہیٹ مین ہیں, ایکسپرٹس ہیں. ریلوے کا قرضہ خسارہ پہلے سے بڑھ گیا ہے. سٹیل مل کا کہتے تھے 1 سال میں یہ چلائیں گے, عمران خان نے کہا تھا اور اسد عمر صاحب نے سٹیل مل کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر کہا تھا, اور ان کی یونین وہاں پہ جیتی, وہ نہیں چلا پائے, بلکہ ایک خسارہ جو ہے وہ 150 ارب روپے سے بھی زیادہ ہو گیا. PIA کا خسارہ بڑھ گیا ہے, وہ آپ نے واپڈا کا بتا دیا ہے. آپ سوئی صدرن کو دیکھ لیں, اس کا خسارہ بڑھ گیا ہے. سوئی ناردن کو دیکھ لیں, اس کا خسارہ بڑھ گیا ہے, اور دونوں کا خسارہ بھی بڑھ گیا ہے, چوری بھی بڑھ گئی ہے. اور یہ ریکارڈ پہ ہیں چیزیں, میں فگرز کوٹ کر دوں گا. ایک بات. دوسری بات دیکھیں کہ اگر آپ نے گھر بنانے تھے تو کتنے بنائے ہیں آپ لوگوں نے؟ آپ تو وہ جو آلریڈی ورکرز کے گھر تھے ان کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے بنا کر دیے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا, جو کچھ کہا, وہ لوگوں کے سامنے ہے. آپ یہ بتائیں کہ ایکسپورٹس آپ کی پیپلز پارٹی نے تقریباً $26 ارب پہ, یہ بات ٹھیک ہے کہ نون لیگ اس کو 20 پہ واپس لے گئی تھی, آپ تو ابھی تک بھی اس کے قریب نہیں پہنچے. اور امپورٹس جو ہیں آپ ابھی روک رہے ہیں امپورٹس کو, آپ امپورٹس کو آنے نہیں دے رہے. وہ پڑی ہوئی ہیں, لوگوں کو ڈیمریجز پڑ رہے ہیں, اس کے باوجود آپ دیکھیں $54 ارب پہ وہ آپ کی امپورٹس پہ چلی گئیں, اور وہ اگلے سال لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہو جائیں گی اور زیادہ ہو جائیں گی. تو آپ نے کوئی چیز, آپ کے کمیشنز, قرضہ کمیشن, پیٹرول پہ کمیشن, اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر,
ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔